گناہوں کا شہر پومپئی۔ 18ویں صدی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر ویران علاقے میں رہا کرتا۔ یہاں پانی ایک بہت بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک شہر۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت انگیز ہے، اور یہ شہر تھا پومپئی۔ پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں نیپلز کے نزدیک بالکل واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیمیں، لائبریریز، کمیونٹی سینٹر، ہاسپٹلز، گھوڑے باندھنے کے جدید اسٹیبل، 2 بلڈنگا مکانات، اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہاں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا، اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے بھی کانسیپٹ نے بھی جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز سینٹر بننے لگ گئے۔ چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ یہ ایک بہت بڑے آزاد معاشرے، فری سوسائٹی کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے اور مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بھی بنانا عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم پلر بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس پیشے سے اٹیچ ہو گئی تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کے اشرافیہ، یعنی ان کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اس فحاشی خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروشی غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ انسان جو اس میں مبتلا ہوتا، اس گناہوں کے شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار ہوتا تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھی، اور اس پر شرم تو درکنار، الٹا پراؤڈ فیل کیا جاتا۔ اور اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل میں کہیں نہیں ملتی، اور ماہرین کی ٹرانسلیٹ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فکرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ کے ساتھ جنسی رجحان کی منفیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ غرض یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حد سے بھی زیادہ گزر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ جسے ماؤنٹ ورسویس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ 79 عیسوی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسویس کا آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا، اور یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ
اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہتی راکھ پومپئی شہر پر آ کر گری اور پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 4 سے 6 میٹر 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا، اور لاوے کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی جہاں پر یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا، اور 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا، اور کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھ کر اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹس اور سوئمنگ پولز جوں کے توں حالت میں موجود تھے۔ اور یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا کہ جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں مصروف تھی، اور اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپئی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حالت میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنی آخری حالت میں موجود تھے، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد، عورتیں بدفعلیوں میں مصروف تھے، اور کئی گھروں میں روزمرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو جوں کے توں ایسے ہی رکے ہوئے تھے جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا، اور اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ کھدائی ابھی بھی جاری ہے، اور پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، اور جہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا، اور آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔